بات کچھ بھی نہ ہو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے خوش ہو کر جہاں سے تمہارا جی چاہے۔ اللہ کے محبوب رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خوش رہو، اللہ کا شکر ادا کرو، حق تلفی نہ کرو، سب کے حقوق پورے کرو، خود نیک بنو اور نیکی کا حکم دو، اور جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق خوش ہونا جنت کی کیفیت ہے، ایسی کیفیت جس میں تغیر نہ ہو۔ خوشی دراصل اندرونی کیفیت ہے اور کیفیات کے تغیر کا نام زندگی ہے، لیکن کیفیات میں اگر کوئی چیز مستقل ہے تو اس کا نام خوشی ہے۔ خوش ہونا جنت کی فضا اپنے اوپر طاری کرنا ہے۔ خوشی کیا ہے؟ اللہ کے پسندیدہ راستے پر چلنا خوشی ہے، سکون ہے، جبکہ اللہ کے ناپسندیدہ راستے پر چلنا ناخوشی ہے، پریشانی اور بے سکونی ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نوع انسانی کو اللہ نے خوش رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تصوف کی تاریخ میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے خوشی اور خوش رہنے کو اللہ کا منشا قرار دیا۔ دنیا میں خوش رہنے کا اصول یہ ہے کہ ہر حال اور ہر قال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خوشی سے استعمال کریں، اور اس نعمت کے استعمال سے جو فائدہ ہو اس کا شکر ادا کریں۔ اگر چٹنی کے ساتھ روٹی کھاؤ تو خوش ہو کر کھاؤ، اور اگر مرغ مسلم بھی کھاؤ تو خوش ہو کر کھاؤ۔ ایک بیٹی نے دلگیر لہجے میں اپنی ماں سے کہا، میں خوش رہنا چاہتی ہوں لیکن لوگ خوش رہنے نہیں دیتے۔ ماں نے جواب دیا، خوش رہنا چاہتی ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، ان لوگوں کو بھی جو اپنی غلطی پر پشیمان نہیں۔ تکلیف کا احساس صرف تمہیں تکلیف دیتا ہے، تکلیف دینے والے کو احساس ہو تو دل آزاری نہ کرتا۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی شے آپ کو پریشان نہیں کر سکتی جب تک کہ ذہن متاثر نہ ہو۔ بظاہر لگتا ہے کہ لوگ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں، مگر غور کیجئے، یہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، یہ آپ کا اپنا ذہن ہے۔ اگر زندگی کا صحیح معنوں میں تجزیہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ناخوشی نہیں ہے، ناخوشی خود ساختہ ہے۔ اگر ایک آدھ ناخوشی پریشانی آ بھی جائے تو اپنی ہی کسی غلطی و کوتاہی یا سستی کی وجہ سے آتی ہے۔ زندگی میں بہت سی ناخوشیاں، شکایتیں انسان کی اپنی پیدا کردہ ہیں۔ بین الاقوامی روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ خوشی کے ساتھ ساتھ خوش اخلاقی زندگی کا اہم حصہ ہے، لیکن خوش اخلاقی سے پیش آنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ اپنے دوست بن جائیں۔ جب تک آپ اپنے دوست نہیں بنیں گے آپ خوشی سے واقف نہیں ہوں گے۔ خوش رہنے والا انسان اپنی ذات میں انجمن ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی اس کے گرویدہ ہوتے ہیں۔ کشش اور خوبصورتی کا تعلق خوش رہنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے ہے۔ خوش رہنے سے چہرے پر خوشی کی لہروں کا جال بنتا ہے جو دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتا، مگر وہ لہروں میں موجود کشش سے متاثر ہوتے ہیں۔ خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ حال میں رہنا سیکھیے۔ اگر آپ کو آپ کا ماضی تکلیف دیتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا چھوڑ دیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں، کیونکہ یہ بھی آپ کا ماضی بننے جا رہا ہے، اور خود کو احساس دلائیں کہ زمین پر پہلی شخصیت جس سے مجھے پیار کرنا سیکھنا ہے وہ میں خود ہوں۔ آپ خود خوش ہوں، اپنے ساتھ ہمدردی کریں، اپنا خیال رکھیں، خود کو وقت دیں، اپنے مادی وجود کی حفاظت کریں، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں،
مسکرا کر بات کریں، اچھی خوشبو لگائیں۔ خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوی اور مضبوط اعصاب کے مالک تھے، بدترین حالات میں بھی مسکراتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی طرف مسکرا کر دیکھتے تھے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ جس کے پاس کوئی ہنر نہ ہو، اگر وہ مسکرانا سیکھ لے تو قسمت بدل جاتی ہے۔ مسکراہٹ سے، خوش رہنے سے شکر کرنا آتا ہے۔ فرمان الہی ہے، جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہر شے من جانب اللہ ہے۔ خوش رہنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان والے بندے کا یہ یقین ہوتا ہے کہ جو میرا خالق ہے میرے نصیب کا بھی خالق ہے، اور جس کو پتہ ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے اسی نے میرا نصیب بھی لکھا ہے، اور اس کو چھن جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی میں خوشی کے لمحات زیادہ ہیں۔ اللہ کا دین نہ صرف خوش رہنے اور خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کو عین دینداری قرار دیتا ہے۔ تمام مذاہب کے مختلف تہوار بھی مل کر خوشی منانے کے لیے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کے لیے ہیں۔ انسان کی زندگی میں شادی کا بندھن خوشی و مسرت ہے۔ شادی کے بعد اولاد کی خوشی، بچے کو پروان چڑھتا دیکھنا خوشی، بچے کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر سب والدین خوشی محسوس کرتے ہیں، اس کی معصوم باتوں پر خوش ہوتے ہیں۔ بچے کا اسکول جانا، پھر پاس ہونا، اگلی کلاس میں بڑھتے جانا، اس کی سالگرہ منانا، گویا سب مل بیٹھ کر خوش ہونے کا بہانہ ہے۔ اپنے والدین کی سالگرہ منانا بھی خوشی کا موقع ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد بہتر جاب یا کاروبار کرنا بھی خوشی، پھر بچوں کی شادیاں بھی خوشی ہیں۔ یاد رکھیں، غم کو دہرانے سے غم زندگی بن جاتا ہے اور خوشی کو دہرانے سے خوشی زندہ ہوتی ہے۔ یعنی پریشانی کو دہرانے سے پریشانی قائم رہتی ہے، اور جیسے ہی پریشانی سے توجہ ہٹاتے ہیں وہ غائب ہو جاتی ہے، توجہ کرنے سے پھر موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام مظاہر قدرت میں تکرار کا قانون کام کر رہا ہے۔ کن بھی تکرار ہے، فیکون بھی تکرار ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے سب تکرار کر رہے ہیں۔ جس دن یہ تکرار ٹوٹی، وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے فرمان کے مطابق ہمارا ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ زندگی غم اور خوشی سے عبارت ہے۔ جب دنیا سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا، وہاں صرف خوشی ساتھ جاتی ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں خوش ہیں تو عالم اعراف میں بھی خوشی آپ کا استقبال کرے گی۔ عالم اعراف میں جانے کے بعد سب نے وہاں زندگی کی یہ ریکارڈ شدہ فلم ہی دیکھنی ہے۔ غمی والے سین زیادہ ہوں گے تو وہاں بھی روتے رہیں گے۔ اعراف میں منتقل ہونے والوں کے لیے ایصال ثواب کرنے سے غم والے سین خوشی والی روشنیوں میں بدل جاتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ عالمین میں کوئی شے ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ زمین کے اوپر موجود ہر شے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ مٹی سے نکلی یا پیدا ہوئی اور پھر مٹی کے اندر دفن ہو گئی اور بالآخر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو کر پھر مٹی بن گئی۔ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے مفید بنائیں، ہمیشہ اچھی امیدیں رکھیں، حسد سے بچیں،
جو لوگ سوشل میڈیا کی جھوٹی خوشی سے دور رہتے ہیں وہ زیادہ خوش اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ اخبارات میں بری خبریں پڑھ پڑھ کر اور ٹی وی غلط دیکھ دیکھ کر اور نیگیٹو میڈیا نے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ موبائل کا غیر ضروری استعمال بھی آپ کو خوشی سے دور کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اپنے اہل خانہ، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وقت گزارنے والے لوگ کم پریشان ہوتے ہیں اور زیادہ خوش رہتے ہیں۔ شکر اور احسان مندی کی فہرست بنائیں۔ زندگی میں حاصل نعمتوں کو شمار کرنا مشکل ہے اور لا حاصل چند ہیں۔ خوش رہا کریں اور خوشیاں تقسیم کیا کریں اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ کائنات میں جو ہے، جہاں ہے، جیسا ہے، سب اللہ کی مرضی ہے۔ آپ خود کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں، خوش رہیں گے۔ خوش رہا کریں جیسے بھی ہو سکے۔ فرمان الہی ہے، آپ فرما دیجئے کہ سب اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت سے ہے اور اسی پر چاہیے کہ خوش رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے، خوشیاں نصیب فرمائے، سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بھی بے حد و حساب خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔